السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 102 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت سابقہ آیت کا تسلسل ہے۔ پیچھے ہم نے واضح کیا تھا کہ اللہ نے اشیاء کی حلت و حرمت کے متعلق طیب اور خبیث چیزوں کے متعلق بنیادی عالمگیر قانون بیان کر دیا ہے قرآن کے اندر۔ تو ان قوانین کی روشنی میں انسانوں نے جزیات طے کرنی ہے، تفاصیل کوئی بھی چیز کی جو حلت و حرمت ہے اس سے متعلق جزیات، ان کی تفاصیل انسانوں نے طے کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے خود انسانوں نے اپنے اپنے زمانے کے حالات واقعات کے مطابق۔ اس لیے قرآن کریم میں ان جزیات یا تفاصیل سے متعلق پوچھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ان کی جزیات، ان چیزوں کی جزیات متعین کر دی جائیں تو بعد کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا، بلکہ بعض حالات میں تو ناممکن ہو جائے گا کہ وہ ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ یہ چیز بڑی قابل غور ہے جو قرآن کریم نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں۔ آج کل یہی سوالات ہو رہے ہیں جس سے قرآن نے منع کیا ہے، ہم وہی غیر ضروری سوالات کر رہے ہیں جزیات سے متعلق، تفاصیل سے متعلق۔ تو پچھلی جو اقوام تھیں وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ جہاں اصول بیان کیے گئے ہیں حلت و حرمت سے متعلق، طیب اور خبیث کے متعلق کہ کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز خبیث ہے، تو وہاں ان کی جزیات یا تفاصیل بھی بیان کر دی جائے۔ تو قرآن میں یہ چیز اللہ نے بتائی کہ اگر ہم ان کی تفاصیل یا جزیات متعین کر دیں تو پھر آنے والے جو حالات ہیں، واقعات ہیں جو بدلتے رہیں گے، ان میں پھر ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم عمل ہی نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے ہم نے بنیادی قوانین، عالمگیر اصول بیان کیے ہیں جو غیر متبدل ہیں۔ ان کی روشنی میں انسان اپنے علم، تجربہ کی روح سے، مشاہدہ کی روح سے خود فیصلہ کریں گے۔ اشیاء کی حلت و حرمت سے متعلق، خبیث اور طیب چیزوں سے متعلق خود انسان فیصلہ کریں گے۔ لہذا ہر دور کے انسانوں پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات و تقاضوں کے مطابق خود فیصلہ کریں کہ طیب کے زمرے میں کیا آتا ہے اور خبیث کے زمرے میں کیا آتا ہے۔ یہ انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ چیز سابقہ آیت میں واضح کی گئی۔ اب اسی کی تسلسل میں آج کی آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 102۔ الفاظ ہیں قد سألہا قوم، یقیناً ایک قوم نے ان اشیاء کی جزیات سے متعلق پوچھا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر غور کریں کہ یہاں پر قوم ہے، اس قوم کا نام نہیں بتایا گیا، ضرورت نہیں ہے، یعنی یہاں پر بھی ایک اصولی بات کی جا رہی ہے۔ اگر قرآن یہ بتائے کہ فلاں قوم تھی، پھر توجہ اس قوم کی طرف چلی جائے گی، جو اصول ہے اس سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم اس قوم کی ڈیٹیل نہیں دیتا، وہ قوم کس خطہ کی تھی، کہاں کی رہنے والی تھی، کس دور کی تھی، یہ نہیں بتاتا، ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ یہ اصول سمجھنے کی کہ قرآن کے اندر اصول بیان کیے گئے، جزیات نہیں۔ اگر تم جزیات بھی پوچھو گے، ان کو اپنے دور میں متعین کر لو گے یا متعین کروانا چاہو گے اللہ سے، اللہ کے قوانین سے، تو پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس لیے کہا کہ یقیناً ایک قوم نے ان اشیاء کی جزیات سے متعلق یا ان کی تفاصیل سے متعلق پوچھا تھا، جس سے منع کیا گیا ہے، پوچھا تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو گزشتہ اقوام نے کی، کہ وہ جزیات میں ان کی تفاصیل لینے میں پڑ جاتی تھی، اصولوں کو نہیں دیکھتی تھی کہ اصول کیا ہیں اور ان کی روشنی میں ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے اوپر نہیں جاتے تھے، جزیات پوچھنے لگ جاتے تھے۔ تو اس سے یہ منع کیا گیا قرآن کے اندر۔ تو یقیناً ایک قوم نے ان اشیاء کی جزیات سے متعلق پوچھا تھا۔ آگے کہتا ہے
الفاظ ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، تم سے پہلے، لیکن وہ بعد میں پھر ان کے لیے دشواری کا باعث بن گئی وہ تفصیل۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے بنی اسرائیل وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، گائے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب ان کی عقیدت، جو گائے کی یا بچھڑے کی عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی پرستش کر رہے تھے، تو اس عقیدت کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس گائے کو ذبح کرو۔ اب جس کو وہ خدا مان رہے تھے، جس کی وہ پرستش کر رہے تھے، اب وہ اس کو ذبح کیسے کریں؟ دل نہیں مان رہا تھا ان کا ذبح کرنے کو، جذبات میں ان کی جو دلوں کے اندر ان کی جو عقیدت تھی وہ رکاوٹ بن رہی تھی گائے کے ذبح کرنے میں۔ تو اب وہ بہانے بنا رہے تھے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کے دانت کیسے ہوں، اس کی آنکھیں کیسے ہوں۔ تو یہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی۔ یہ تھے غیر ضروری سوالات۔ اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ ایک چیز کو تم نے اللہ کے مقابلے میں اس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو اس کو ختم کرو، اس کو ذبح کرو، تاکہ تمہارے اندر اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو عقیدت ہے، جو تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب وہ یہ کچھ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن اس جانور سے متعلق غیر ضروری سوالات کیے جا رہے تھے کہ اس کا رنگ کیسے ہو، اس کی آنکھیں کیسی ہوں، اس کے دانت کیسے ہوں۔ یہ اس طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ یہ ہیں غیر ضروری تفصیل یا جزیات۔ تو قرآن کریم ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے اصول کو پیش نظر رکھو۔ تو کہتا ہے تم سے پہلے جو قوم بھی، جس نے بھی یہ کام کیا، اصولوں کے مقابلے میں ان کی جو جزیات ہیں یا تفصیل ہیں، ان کو بھی انہوں نے ڈیفائن کرانے کی کوشش کی، متعین کرانے کی کوشش کی، تو وہ مشکل میں پڑ گئیں، دشواری میں پڑ گئیں۔ تو کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ ان سے انکار کرنے والے ہو گئے۔ یعنی وہ جو تفاصیل، جو جزیات انہوں نے مرتب کرا لیں، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے جن اقوام نے وہ جب مرتب کرا لی انہوں نے، اس کے بعد پھر خود ہی وہ جزیات یا تفاصیل کے اوپر عمل کرنے میں ان کو مشکل پیش آنے لگی، اور وہ پھر خود ہی ان کا انکار بھی کرنے لگ گئے۔ ظاہر ہے ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا تھا، وہ ناقابل عمل ہو چکی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب عمل نہیں کیا جا سکتا تھا تو وہ ان کو ناگوار گزرنے لگی، اور وہ پھر ان کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ تفاصیل یا جزیات، اس کا فیصلہ انسانوں نے اپنے علم، تجربہ، مشاہدہ کی روح سے خود کرنا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں جو اصول اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، جو ابدی حیثیت رکھتے ہیں، عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔